بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، کتاب عمدۃ الاحکام کا باب نمبر 10 آج ہم نے شروع کرنا ہے، جو کہ اذان کے متعلق ہے. اس سے پہلے ہم نے باب نمبر 9 میں وہ احادیث پڑھی تھی جن میں نماز با جماعت کی فضیلت بیان کی گئی اور نماز با جماعت کے وجوب کو بیان کیا گیا کہ نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے. اور اس کی اہمیت ہم نے ذکر کی تھی کہ نماز با جماعت پڑھنا کیوں واجب ہے، اور اس کے متعدد دلائل بھی ہم نے ذکر کیے تھے. اور خواتین کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی کہ خواتین کے لیے اگرچہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں. اسی طرح ہم نے پچھلے درس میں فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں ان پر تفصیل سے ہم نے بات کی تھی کہ سنتیں کتنی پڑھنی چاہیے ہر فرض نماز سے پہلے یا ہر فرض نماز کے بعد، کون سی سنتیں جو ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں اور کون سی سنتیں جو ہیں وہ سنن غیر مؤکدہ ہیں. تو یہ ساری تفصیل جو ہے ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں. تو آج ہم باب نمبر 10 شروع کرتے ہیں اور وہ ہے باب الاذان، اذان کا بیان. لفظ اذان جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ اذان کا معنی ہے اعلان کرنا اور نماز کے وقت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا. تو اذان جب کہی جاتی ہے کسی بھی مسجد سے، تو اذان کہنے والا دراصل اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا، لہٰذا اب آپ نماز کی تیاری کر کے مسجد میں پہنچے. تو اذان کا معنی اعلان کرنا ہے، نماز کے وقت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا. اب اس باب میں جو احادیث ذکر کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امر بلال، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان، کہ وہ دوہری اذان کہیں، یعنی اذان کے کلمات کو دو مرتبہ کہیں، ویوتر الاقامہ، اور اقامت کے کلمات ایک بار کہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے اور وہ ہر نماز کی اذان کہا کرتے تھے. تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ دوہری اذان کہیں اور اکہری اقامت کہیں، اذان کی کلمات دو مرتبہ کہیں اور اقامت کی کلمات ایک مرتبہ کہیں. یہاں یہ جو لفظ ہے کہ امر بلال، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا، تو حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ کسی بھی صحابی کو حکم دینے والا کسی شرعی مسئلے میں، کسی بھی دینی مسئلے میں کسی صحابی کو حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکم دیا اذان اور اقامت کے حوالے سے، وہ حکم کیا تھا کہ وہ ہر اذان دوہری کہیں، اذان کے کلمات دو مرتبہ کہیں اور اقامت کے کلمات ایک مرتبہ کہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کہتے تھے تو وہ یوں کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر دائیں طرف حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور بائیں طرف حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو یوں اذان کے کلمات دو مرتبہ کہنے کا حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور
اقامت کے جو کلمات ہیں وہ ایک ایک مرتبہ کس طرح؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ یہ جو اقامت کے الفاظ ہیں قد قامت الصلاۃ یہ 2 مرتبہ، باقی سارے الفاظ ہیں وہ ایک ایک مرتبہ، آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اس طرح تعلیم دی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذان کے الفاظ یہ ہیں اور اقامت کے الفاظ یہ ہیں، لہٰذا ہونا بھی یہی چاہیے۔ ہر مؤذن کو اسی طرح اذان کہنی چاہیے اور اسی طرح اقامت کہنی چاہیے کہ اذان کے الفاظ دوہرے اور اقامت کے الفاظ اکہرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی۔ اس کے بعد اگلی دوسری حدیث عن ابی جحیفہ وہب بن عبد اللہ السوائی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه۔ ابو جحیفہ جن کا نام وہب بن عبداللہ السوائی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کب؟ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تھے۔ قبہ کا معنی کیا ہے؟ خیمہ۔ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاء، جب یہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں تھے، حمراء جو سرخ رنگ کا تھا، من ادم، اور یہ کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ چمڑے سے بنا ہوا تھا۔ ادم کس کو کہتے ہیں؟ ادم کہتے ہیں چمڑے کو، اور قبہ کہتے ہیں خیمے کو۔ تو چمڑے سے بنا ہوا سرخ رنگ کا جو خیمہ تھا، اس خیمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، اس میں آپ موجود تھے۔ تو عین اس وقت حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قال، بیان کرتے ہیں فخرج بلال، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، وضو کے ساتھ۔ اور یہاں آپ سے ایک سوال ہے کہ وضو جب واو کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ وضو جب، ہاں جی، وضو جب لفظ، یہ وضو کا جو لفظ ہے یہ جب واو کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ وضو کا پانی، اس کا معنی وضو کا پانی، کہ وضو کا پانی لے کر کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے وضو کے پانی کے ساتھ، وضو کا پانی، یعنی مقصد یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو والے پانی سے کچھ بچا ہوا پانی جو ہے وہ لے کر کے نکلے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، جو پانی بچا تو وہ بچا ہوا پانی لے کر کے باہر نکلے، کیونکہ آپ خیمہ میں تھے تو خیمہ میں آپ نے وضو کیا، جو پانی بچ گیا وضو والے پانی سے اسی پانی کو لے کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ اب یہ جو بابرکت پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچا ہوا پانی، یہ جو بابرکت پانی تھا، اس پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام کا شوق کتنا تھا، ان کی تڑپ کتنی تھی، اور کس قدر ولولہ انگیز انداز سے وہ یہ پانی حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کے ایک منظر پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فَمِن نَاضِحٍ وَنَائِلٍ، کسی کو تو پانی کے چھینٹے نصیب ہوئے، وَنَائِلٍ، اور کسی کو تھوڑا سا پانی مل گیا۔ ناضح کا معنی ہے چھینٹے مارنے والا، چھینٹے لگانے والا، اور نائل کا معنی ہے حاصل کرنے والا۔ تو معنی یہ ہے کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو والے پانی کو، بچے ہوئے پانی کو لے کر کے باہر نکلے تو صحابہ کرام کا اتنا شوق تھا اس بابرکت پانی کو حاصل کرنے کا کہ کسی کو اس بچے ہوئے پانی سے کچھ چھینٹے مل گئے اور کسی کو تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا۔ یہ ان کا شوق تھا۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی سے جو پانی بچا یقیناً وہ بابرکت پانی تھا، تو اس پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام اس طرح سبقت کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، چنانچہ کسی کو صرف چھینٹے ہی ملے اور کسی کو کچھ پانی نصیب ہو گیا۔ قال فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وعلیہ حلۃ حمراء، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ رنگ کا لباس تھا، حتیٰ کأنی انظر الی بیاض ساقیہ، یہاں تک کہ میں گویا کہ دیکھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی سفیدی کی طرف۔ یہ سارا کچھ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، حضرت بلال آپ کے وضو والے پانی سے جو پانی بچا وہ لے کر کے باہر نکلے، پھر صحابہ کرام اس کو حاصل کرنے کی خاطر کس طرح آگے بڑھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس وقت آپ کے اوپر سرخ رنگ کا ایک لباس تھا، حتیٰ کأنی انظر، حتیٰ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی سفیدی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس لباس میں آپ کی پنڈلیاں جو ہے وہ صاف نظر آ رہی تھیں، یا پنڈلیوں پر لباس تھا ہی نہیں تو پنڈلیوں کی سفیدی جو ہے وہ صاف طور پر نظر آ رہی تھی۔ قال فتوضا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وضو کیا، وأذن بلال، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی۔ قال فجعلت، اب یہاں سے آگے جو حدیث کا جو اگلا حصہ ہے، اس اگلے حصے کا اصل میں تعلق ہے اس باب کے ساتھ جو کہ اذان کا باب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان کہی تو ان کے اذان کہنے کی کیفیت کیا تھی، وہ کیفیت وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قال فجعلت، میں شروع ہوا اتتبع فاہ، میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کا پیچھا کرنے لگا کہ آپ کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کس طرح سے کہتے ہیں اور کدھر کدھر اپنا منہ موڑتے ہیں، ہا ہونا و ہا ہونا، یقول یمینا و شمالا، دائیں طرف اور بائیں طرف آپ اپنا منہ موڑتے تھے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا منہ دائیں طرف اور بائیں طرف موڑتے تھے، تو میں ان کے منہ کا پیچھا کرنے لگا اور غور سے دیکھنے لگا کہ یہ کس طرح دائیں طرف اپنا منہ موڑتے ہیں اور بائیں طرف اپنا منہ موڑتے ہیں۔ یہ جب اذان مکمل ہو گئی، کہتے ہیں ثم رکزت لہ عنزہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیزہ گاڑھا گیا۔ عنزہ کا معنی ہے نیزہ، کہ آپ کے لیے ایک نیزہ گاڑھا گیا۔ فتقدم، تو آپ آگے بڑھے، وصلی الظہر، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، رکعتین، 2 رکعتیں، ثم لم یزل یصلی رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر 2 رکعتیں ہی پڑھاتے رہے، حتی رجع الی المدینہ، یہاں تک کہ آپ مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ میرے بھائیو، اب یہ جو حدیث ہے یہ قدر لمبی اور تفصیلی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کو ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو وضو والے پانی کو استعمال کرتے ہوئے کچھ پانی آپ بچا دیتے تھے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم پیچھے اس سے پہلے ہم وضو کے باب میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی کے ساتھ وضو کرتے تھے، کتنے پانی کے ساتھ، مقدار کتنی تھی اس کی، 1 مد۔ 1 مد جو ہے وہ آپ پانی استعمال کرتے تھے پانی میں۔ 1 مد جو ہے وہ تقریباً اتنا ہوتا ہے، یہ جو ایک چلو ہے نا، دونوں ہاتھوں کو ملا لیا جائے تو ایک چلو بنتا ہے۔ اس چلو میں جتنا پانی آتا ہے اتنے پانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے تھے، اور ہم نے آج کل کے دور کے مطابق اس کی ایک مقدار بھی آپ کو بتلائی تھی، تقریباً پونا لیٹر جو ہے، وہ آدھے سے پونے لیٹر کے درمیان پانی ہوتا تھا، وہ تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو والے پانی کو استعمال کر کے کچھ پانی بچا دیا کرتے تھے تاکہ آپ کے ارد گرد جو صحابہ کرام ہوں وہ اس پانی کو لے لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور صحابہ کرام بھی ظاہر ہے کہ اس بابرکت پانی کو لینے کے لیے بے چین ہوتے تھے، اس لیے وہ کیفیت بیان کی کہ جب بچا ہوا پانی صحابہ کرام کے سامنے آتا تو کسی کو کچھ پانی مل جاتا تھا، تھوڑا سا، تقریباً 1 آدھ گھونٹ مل جاتا تھا، اور کسی کو جو ہے وہ چند چھینٹے ہی نصیب ہوتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے
کہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچا ہوا وضو کا پانی ہوتا تھا اس کو صحابہ کرام بابرکت تصور کرتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں وہ پانی بابرکت ہی ہوتا تھا، اور صحابہ کرام اس کو لے لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بعض مواقع پر صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب مبارک ہوتا ہے، جو آپ کے منہ کا جو لعاب ہوتا ہے، جو تھوکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس تھوک کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو بھی صحابہ کرام نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، اس کے بعد وہ اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر اس کو مل لیا کرتے تھے۔ تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا بابرکت تھے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ بابرکت تھے۔ تو اس طرح صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کرتے تھے اور آپ سے عقیدت رکھتے تھے۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیمے سے باہر آتے ہوئے دیکھا، تو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے اوپر جو لباس تھا وہ کس رنگ کا تھا؟ سرخ رنگ کا تھا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سرخ رنگ کا لباس پہنا جا سکتا ہے، سرخ رنگ کے لباس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو غلط تصور کرتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے، تو سرخ رنگ کا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دو مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ جو اس سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے، جس کا تعلق اس باب کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ مؤذن کو اذان کہتے ہوئے جب وہ حی علی الصلاۃ کہے تو وہ اپنے منہ کو دائیں طرف پھیرے، اور جب وہ حی علی الفلاح کہے تو اپنے منہ کو بائیں طرف پھیرے۔ دائیں اور بائیں اپنے منہ کو پھیرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کی سنت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بلال اذان کہتے تھے، تو ظاہر ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہنے کی جو کیفیت بتلائی، اسی کیفیت کے مطابق ہی تو وہ اذان کہتے تھے۔ تو یہ کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تھی، اس لیے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں اپنے منہ کو دائیں اور بائیں موڑنا چاہیے۔ اور چوتھا جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان نماز پڑھے تو نماز پڑھنے والا جو ہے اس کو اپنے سامنے ستھرا رکھ لینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے سے پہلے آپ کے سامنے جہاں پر آپ نے نماز پڑھانی تھی، جہاں آپ نے کھڑا ہونا تھا، اس کے بالکل عین سامنے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا، زمین کے اندر نیزہ گاڑ دیا گیا، یہ سترے کے لیے، سترا رکھنے کے لیے نیزہ گاڑ دیا گیا تاکہ آپ کے لیے وہ سترے کا کام دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیزے کے سامنے کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھائیں۔ 2 رکعتیں کیوں پڑھائیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے۔ یہ 4 مسئلے ہو گئے۔ 5واں جو مسئلہ اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں جو الفاظ ہیں کہ ثم لم یزل یصلی رکعتین حتی رجع الی المدینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر 2 رکعتیں پڑھاتے رہے جب تک کہ آپ اپنے سفر سے مدینہ منورہ کی طرف واپس نہیں لوٹے۔ اس سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سفر کے دوران، پورے سفر کے دوران انسان نماز قصر کر سکتا ہے، نمازیں قصر کر سکتا ہے، حتیٰ کہ جب تک اپنے گھر میں واپس نہ لوٹے، اپنے شہر کی طرف واپس نہ لوٹے، اس وقت تک وہ تمام نمازوں کو قصر کر سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس مسئلے پر بات کریں گے کہ کتنی مدت ہے سفر کے دوران، تو سفر کے لیے انسان جا رہا ہو یا سفر سے جب واپس لوٹ رہا ہو، تو دوران سفر جو ہے جب وہ سواری پر سوار ہو اور اس کا سفر جاری ہو، تو دوران سفر تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انسان ساری نمازیں قصر کر سکتا ہے، لیکن اختلاف ہے مدت میں، کہ جب آپ کسی منزل مقصود پہ پہنچ گئے، کسی شہر میں آپ کو جانا ہے، کسی ملک میں آپ کو پہنچنا ہے، جب آپ اس منزل مقصود پہ پہنچ گئے، اس شہر میں پہنچ گئے، اس ملک میں پہنچ گئے، اور اب آپ کو وہاں پر رکنا ہے، تو اس میں اختلاف ہے کہ رک جانے کے بعد آپ کتنے دن تک سفر کر سکتے ہیں۔ 3 دن، 10 دن، 15 دن، 19 دن، یہ مختلف اقوال ہیں اور مختلف روایات بھی ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ سفر کا باب آئے گا آگے چل کے تو اس بار انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو وہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انسان سفر کر رہا ہو، چاہے وہ سفر کے لیے جا رہا ہو یا سفر سے واپس اپنے شہر کی طرف، اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ رہا ہو، تو دوران سفر وہ، چاہے وہ سفر کتنے دن جاری کیوں نہ رہے، تو دوران سفر تمام نمازوں کو قصر کر سکتا ہے۔
اس حدیث کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. اس حدیث کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. سوال سمجھ نہیں آیا مجھے. یعنی عورتیں جو ہیں وہ اذان کہہ سکتی ہیں اور اقامت کہہ سکتی ہیں؟ نہیں، عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے، عورت اذان نہیں کہہ سکتی ہے. اصل دیکھیں میں نے پہلے بتلا دیا ہے کہ اذان جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ اعلان کرنے کا نام ہے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کا نام ہے کہ اذان نماز کا وقت شروع ہو چکا. تو نماز کے وقت کے بارے میں اعلان کہاں سے ہوگا؟ مسجد سے ہوگا. جیسے ہی مسجد سے اعلان ہوگا اور اذان کہی جائے گی تو گھروں میں جو موجود ہیں خواتین وہ گھروں میں ہی نماز پڑھیں گی، لیکن وہ نماز کے لیے اذان نہیں کہیں گی وہ، کیونکہ اذان تو مسجد سے کہی جاتی ہے اور مسجد سے اعلان کیا جاتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا. لہٰذا جب یہ اعلان ہوگا تو گھروں میں موجود خواتین جو ہیں وہ اذان کہے بغیر ہی مسجد کے اذان پر اکتفا کرتے ہوئے وہ اسی جگہ پہ ہی بغیر اذان کہے نماز پڑھیں گی. جہاں تک اقامت کا مسئلہ ہے کہ اگر گھر میں عورتیں جماعت کرائیں تو کیا وہ اقامت کہیں گی؟ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر گھر میں عورتوں کی جماعت ہوتی ہے تو کیا وہ اقامت کہیں گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اقامت کہیں گی. ان میں سے کوئی ایک خاتون جو ہے وہ اقامت کہے گی. ظاہر ہے کہ جب عورتوں کی جماعت ہوگی تو وہاں پر تو صرف عورتیں ہی ہوں گی، تو وہاں ان کی آواز کو کوئی غیر محرم مرد تو سننے والا نہیں ہوگا، کیونکہ مردوں کو تو مسجد میں آنا نماز پڑھنے کے لیے. اور اگر عورتیں گھر کے اندر جمع ہو کر کے باجماعت نماز پڑھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے نماز باجماعت، لیکن وہ اقامت جو ہے وہ کہیں گی اور اذان ان کو نہیں کہنی، کیونکہ اذان جو ہے وہ مسجد سے ہی ہوتی ہے. جی کیا؟ کون سے پیج پہ؟ میرے پاس تو نہیں ہے یہ کتاب، میرے پاس تو یہ کتاب ہے. اچھا یہ جو کتاب آپ کے سامنے اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا بہرحال وہ ان کا اپنا ایک موقف ہو سکتا ہے، لیکن جب عورتیں جماعت کرائیں گی تو وہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اقامت کہہ کر کے اس کے بعد پھر جماعت کرا سکتی ہے. اچھا جی اگلی حدیث پڑھتے ہیں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے ہیں رات کے وقت. فکلوا واشربوا، لہذا تم کھاؤ اور پیو. حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ اذان کہیں ابن ام مکتوم. دیکھیں اس حدیث کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فجر کے لیے دو اذانیں ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے لیے دو مؤذن رکھے ہوئے تھے، مسجد میں دو مؤذن رکھے ہوئے تھے. ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک نابینا صحابی تھے اور جلیل القدر صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر کسی جنگ میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو مدینہ منورہ کا ذمہ دار یا مدینہ منورہ کا امیر یا مدینہ منورہ کا گورنر کس کو بناتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابی کو، ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باوجود اس کے کہ یہ ایک نابینا صحابی تھے لیکن یہ چونکہ جلیل القدر صحابی تھے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابن ام مکتوم ہی وہ صحابی ہیں کہ جن کے متعلق سورۃ عبس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ عبس میں 16 آیات جو ہیں وہ نازل کی گئیں. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اعمی سے مراد یہی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، آپ کو تنبیہ کی. بلکہ اگر یہ الفاظ کہنا درست ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا بھی، کیونکہ الفاظ جو ہیں یہ عبس و تولی کے شروع میں یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن میں ڈانٹ ہے، جن میں توبیخ ہے. عبس و تولی ان جاءہ الاعمی،
وما یدریک لعلہ یزکا، یہ ڈانٹ کے الفاظ ہیں، یہ توبیخ کے الفاظ ہیں۔ وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى اما من استغنى فانت له تصدى وما علیک الا یزکا۔ تو یہ الفاظ جو ہیں ان میں تنبیہ کی گئی کس صحابی کی وجہ سے؟ یہی نابینا صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مؤذن رسول تھے۔ تو فجر کی اذان کے وقت، فجر کی نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مؤذن رکھے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کاذب کے وقت اذان کہتے تھے، صبح کاذب کے وقت، اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ صبح صادق کے وقت اذان کہتے تھے۔ صبح کاذب اور صبح صادق، یہ 2 صبح ہیں، اور ان کا فرق آپ کو میں پہلے بتلا چکا ہوں۔ تو فرق آپ میں سے کون بتلائے گا؟ صبح کاذب کی نشانی کیا ہے اور صبح صادق کی نشانی کیا ہے؟ کون سا بتلائیں گے آپ میں سے؟ کوئی اور صاحب بتلائیں۔ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پچھلے سبق کو صرف ایک صاحب نے یاد رکھا ہوا ہے، باقی سب بھول گئے۔ تو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے جی۔ آفتاب کی روشنی کہہ رہے ہیں آپ؟ سورج کی روشنی تو تب ہوگی جب سورج طلوع ہوگا میرے بھائی، اس وقت تک تو فجر کی نماز کا ٹائم ہی ختم ہو چکا ہوگا۔ ہاں جی جنید بھائی۔ جی ہاں جی، کوئی اور صاحب؟ جی روشنی کی سب سے پہلی شروعات جو ہے وہ اس کو سورج صادق، اور جب وہ روشنی رائز میں پھیلنا شروع ہو گیا اور اس کی پوری سیاہی اور نیند کے بیچ میں جو ہے ظاہر ہو جائے تو صادق۔ ان دونوں بھائیوں نے جواب درست دیا تھا، ہمارے یہ بزرگ اور جنید بھائی نے جواب بالکل درست دیا ہے، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ کس کو جواب معلوم ہے، لیکن آپ میں سے کسی نے ہمت نہیں کی، جس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ شاید ان 2-3 حضرات کو ہی پچھلا سبق یاد ہے، باقی سب کو بھول گیا۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ میں آپ کو دیکھیں، یہ جو کتابیں حدیث کی کتابیں ہیں، اور بلکہ آج ماشاءاللہ 12 کتابیں یا 14 کتابیں موجود تھیں، ابھی موجود ہیں رفیق صاحب؟ ختم ہوگی ساری، ختم ہوگی؟ اللہ اکبر، ابھی تو میں اعلان کرنے والا تھا، پہلے اعلان سے پہلے ختم کر دیا آپ نے۔ تو بہرحال یہ جو کتابیں میرے بھائیوں، آپ کو کتابیں اسی لیے دی گئی ہیں کہ آپ یہ کتابیں اپنے گھر میں جا کر کے اپنا سبق دوبارہ ریوائز کریں، آپ اس کی دہرائیں اس سبق کو، اور حدیث کو اچھی طرح سے پڑھیں، ترجمہ دیکھیں اس کا، اس کی تشریح دیکھیں، اور اس میں جو مسائل ہیں وہ دیکھیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ بس یہاں اس کلاس میں ہی جو کچھ آپ میرے منہ سے سنتے ہیں بس اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، اس کے بعد میرے خیال ہے کتاب کو دوبارہ اٹھا کر کے زحمت نہیں کرتے ہیں، آپ اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں، تو اس طرح نہ کیا کریں۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ صبح صادق، صبح کاذب اور صبح صادق۔ صبح کاذب کی نشانی بالکل صحیح بتلائی ہمارے دوستوں نے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ روشنی جو نکلتی ہے آسمان پر، وہ روشنی جو ہے وہ اس طرح لمبائی میں ہوتی ہے، وہ صبح کاذب کی نشانی ہے۔ اور صبح صادق کی نشانی، وہ روشنی جو ہے وہ اس طرح چوڑائی میں پھیلتی ہے، وہ چوڑائی میں پھیلنے والی جو روشنی ہے وہ صبح صادق کی نشانی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کہتے تھے تو وہ صبح کاذب کے وقت اذان کہتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہیں تو فکلوا واشربوا، تو تم کھاؤ پیو، یعنی جس نے روزہ رکھنا ہے تو وہ پہلی اذان کے بعد بھی کھا پی سکتا ہے، کیونکہ وہ اذان اصلاً صبح صادق کے بعد نہیں ہوئی بلکہ صبح کاذب کے بعد ہوئی ہے۔ تو کھانے پینے کا تو اختیار ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، جب تک کہ فجر کی روشنی اچھی طرح سے نہ پھیل جائے کہ جس میں ایک انسان یہ پہچان سکے سفید دھاگے کو اور سیاہ دھاگے کی جب تک پہچان نہ ہو سکے، یعنی فجر کی روشنی جب تک اچھی طرح سے پھیلے نہ، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ فجر صادق ہے، صبح صادق ہے، جس کے بعد انسان کھا پی نہیں سکتا ہے۔ جہاں تک صبح کاذب کا تعلق ہے تو صبح کاذب ہونے کے بعد انسان کھا پی سکتا ہے، سحری کھا سکتا ہے، جب تک کہ صبح صادق نہ ہو، جب تک کہ فجر کی جو اذان ہے وہ نہ ہو، اس وقت تک انسان کھا پی سکتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی اذان کے متعلق کہا کہ جب بلال اذان کہیں تو چونکہ ان کی اذان صبح صادق سے پہلے
اور صبح کاذب کے وقت ہوتی ہے تو تم کھا پی سکتے ہو، کھانے پینے کی اجازت ہے۔ جس نے بھی روزہ رکھنا ہے تو وہ دوسری اذان ہونے تک، جو کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، اس اذان تک جس نے بھی روزہ رکھنا ہے وہ کھا پی سکتا ہے، سحری کھائے۔ اس کے بعد جب دوسری اذان ہوگی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس اذان سے پھر کھانا پینا بند، کیونکہ وہ اذان جو ہے وہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد ہوگی، صبح صادق کے بعد ہوگی، تو وہاں سے لے کر پھر غروب آفتاب تک کچھ بھی کھایا پیا نہیں جا سکتا روزہ دار کے لیے۔ تو خلاصہ اس حدیث سے جو ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک مسجد میں 2 مؤذن رکھے جا سکتے ہیں، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مؤذن رکھے۔ دوسرا جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی 2 اذانیں ہیں، فجر کی 2 اذانیں ہیں۔ ایک فجر کاذب کی اذان ہے جو کہ روزہ داروں کو جگانے کے لیے، اور اگر روزہ نہ بھی ہو، یعنی روزوں والا مہینہ نہ ہو، باقی مہینے ہوں، تو ان مہینوں کے اندر در حقیقت لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اذان ہے وہ پہلی اذان، کہ تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں، جلدی اٹھ جائیں اور وہ فجر کی نماز کے لیے تیاری کر لیں، اور اگر وہ جلدی بیدار ہو جاتے ہیں تو وہ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب دوسری اذان ہو تو پھر سحری کھانے والے سحری کھانا پینا بند کر دیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہوگا تو فجر کی نماز آ کے ادا کریں۔ تو یہ مسائل ہیں جو اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ آخری حدیث اس باب کی، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو، یعنی مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو، فقولوا تو تم بھی اسی طرح کہو، مثل ما یقول المؤذن، جس طرح کے مؤذن کہتا ہے، یعنی مؤذن کی اذان کا جواب تم اسی طرح سے دو جس طرح مؤذن کہتا ہے، الا یہ کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب کہے گا مؤذن تو کیا کہنا ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہاں، الا باللہ العلی العظیم۔ العلی العظیم کے جو الفاظ ہیں یہ کسی حدیث میں نہیں ہیں، اس لیے میں دانستہ طور پر آپ سے سننا چاہتا تھا۔ تو العلی العظیم جو ہے یہ الفاظ جو ہیں کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہاں تک یہ الفاظ کہنے چاہیے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ الفاظ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت کہنے چاہیے۔ باقی جو اذان کے الفاظ ہیں ان الفاظ کو اسی طرح دہرانا چاہیے جس طرح کے مؤذن الفاظ کہتا ہے۔ اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، پھر اس طرح لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ مؤذن کی اذان کا جواب ہے۔ مؤذن کی اذان کا جواب بالکل اسی طرح جس طرح مؤذن کہتا ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ جو میں نے کہا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے جو کہ اس باب میں ذکر نہیں کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف وہ احادیث ہیں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں، باقی جو دیگر جو کتب حدیث میں جو احادیث موجود ہیں، سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، باقی حدیث کی کتابیں جو ہیں، ان حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں ہیں وہ اس کتاب کے اندر نہیں ذکر کی گئی، لہٰذا ان کتابوں کے اندر جو باقی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ احادیث بھی موجود ہیں کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ جب مؤذن اذان کہے تو اس کی اذان کا جواب دیا جائے۔ اس کے بعد اذان کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں جی، سب سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد دعا پڑھنی چاہیے۔ میں دعا کے الفاظ آپ میں سے کسی صاحب سے سننا چاہتا ہوں، دعا کے الفاظ۔ ہاں جی، آپ سنیں۔ بس یہاں تک جی؟
ورزقنا شفاعتہ آگے انک لا تخلف المیعاد. ہاں جی آپ میں سے کوئی صاحب سنائیں. بس یہاں تک سوچ لیں. ہاں جی آپ میں سے کوئی صاحب یہی الفاظ ہیں یا کوئی اور الفاظ بھی ہیں اس دعا کے اندر؟ جی ہاں جی آپ سنیں. آخری الفاظ نہیں سنے میں نے. انک لا تخلف المیعاد. اچھا انک لا تخلف المیعاد. صدیق بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انک لا تخلف المیعاد کے الفاظ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اچھا نہیں آپ کیا کہتے ہیں پڑھنے چاہیے یہ الفاظ؟ آپ کیا کہتے ہیں صدیق بھائی؟ اچھا آپ پڑھتے ہیں. ہاں جی یہ جو اذان کے بعد کی جو دعا ہے یہ ان دعاؤں میں سے ہے کہ جن میں افسوس کے ساتھ لوگوں نے کئی الفاظ اپنی طرف سے شامل کر لیے. چنانچہ سب سے پہلے جو صحیح الفاظ ہیں وہ یہی ہیں جو آپ میں سے بعض حضرات نے سنائے ہیں، وہ صحیح الفاظ ہیں. میں بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس یہاں تک یہی الفاظ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں. اس دعا کے اندر کئی حضرات نے کئی الفاظ شامل کر لیے. چنانچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ، اور یہ الفاظ کسی حدیث کے اندر نہیں ہیں. اچھا اس کے بعد وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور آپ نے ابھی جو کہا تھا وارزقنا شفاعتہ، یہ الفاظ بھی کسی حدیث کے اندر نہیں ہیں. اسی طرح انک لا تخلف المیعاد کے جو الفاظ ہیں وہ بھی کسی حدیث کے اندر نہیں ہیں. کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں. صحیح ترین احادیث جو کہ اذان کے بعد کی دعا کے متعلق ہیں ان تمام احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہی الفاظ پڑھنے چاہیے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے تھے. باقی یہ جو الدرجۃ الرفیعہ اور ورزقنا شفاعتہ انک لا تخلف المیعاد کے جو الفاظ ہیں یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہیں. اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ میں سے کس کو معلوم ہے؟ ہاں جی بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جو شخص مؤذن کی اذان سنے اس کے بعد میرے اوپر درود شریف پڑھے اور پھر یہ الفاظ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کے الفاظ پڑھے تو اس کو ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ یحلت لہ الشفاعت، کہ قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. لہٰذا یہ الفاظ جو ہیں یہ مصنوع الفاظ دعا کے بعد پڑھنے چاہیے. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ؟ آپ میں سے کون بتلائے گا؟ ہم دیکھیں یہاں پر ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس لیے میں آپ سے یہ جو سوالات کرتا ہوں یہ بھی آپ کی تعلیم کے لیے سوالات کرتا ہوں، ورنہ ہرگز یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ میں سے کسی کی اللہ معاف کرے کسی کی توہین ہو یا کسی کی انسلٹ ہو، ایسا مقصود نہیں ہوتا. صرف یہ تعلیم، چونکہ ہم سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے میں آپ سے یہ سوالات کرتا ہوں. تو آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی آپ میں سے ایک بولیں گے تاکہ مجھے سمجھ آ سکے. اگر دونوں بولیں گے تو میں نہیں سمجھ سکوں گا. نہیں آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ کا معنی بدلیں، اس کا ترجمہ کریں آپ. ہاں جی ہاں جی آتی کا معنی کیا ہے؟ دے دے، یعنی عطا کر دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے، عطا کر دے. کیا چیز؟ الوسیلہ، یعنی وسیلہ عطا کر دے، اور دوسرا فضیلت عطا کر دے. اب یہ جو الفاظ ہیں میں یہ دانستہ طور پر ان الفاظ کا ترجمہ میں آپ سے سننا چاہتا تھا. کیا ان الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنانا جائز ہے؟ یہ جو الفاظ کا جو ترجمہ ہے یہ ترجمہ اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں
تو اس ترجمے سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ترجمے سے کم از کم یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر یہ وسیلہ ہے کیا جس کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دے دے، عطا کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسیلہ ہے کیا جس کا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کو یہ وسیلہ عطا کر دے؟ وہ وسیلہ کیا ہے؟ ہاں جی جی یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے ملاقات کرنے کا موقع دے دے؟ نہیں۔ ہاں جی 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 نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا تو یہاں تذکرہ ہی نہیں میرے بھائی۔ جی جی وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے رفیق صاحب نے اور آپ نے دونوں نے صحیح جواب دیا ہے کہ دراصل دیکھیں یہ الوسیلہ جو ہے، میں آپ سے یہ سوالات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز حدیث سے ثابت کریں۔ اب اگر آپ میں ہی اختلاف واقع ہوا کہ یہ وسیلہ کیا ہے تو ہمیں اس کا فیصلہ کہاں سے کروانا ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا ہے، جس کی حدیثوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اسی حدیث کے اندر جس میں اس کی فضیلت بیان کی گئی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی وضاحت کر دی کہ الوسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے، جنت میں ایک درجہ ہے جو کہ صرف ایک بندے کو نصیب ہوگا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ درجہ مجھے ہی ملے گا۔ تو یہ جنت کے ایک درجے کا نام ہے۔ الوسیلہ کس کا نام ہے؟ جنت کے ایک اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ ترین جو درجہ ہے یہ اس درجے کا نام ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ درجہ صرف ایک بندے کو ملے گا، اور جس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ درجہ مجھے ہی ملے گا۔ تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ عطا کر دیں۔ یہ ہے مفہوم۔ لہذا اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا وسیلہ بنانا دعا کے اندر جائز ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہاں پر ہم درس ختم کرتے ہیں کیونکہ اذان کا ٹائم ہو چکا۔ بارک اللہ فیک۔ ہاں جی بعد میں نماز اس کا متعلق اس اذان کو، اس حدیث کو دیکھنا پڑے گا کہ اس حدیث کا حکم کیا ہے، صحیح حدیث ہے یا مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ حدیث صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم، تو اس کو چیک کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کال کرتا رہتا ہوں شام میں۔ اچھا شام میں ڈسٹرب کرتا ہوں نا میں آپ کو۔ اچھا سر کوئکلی صرف یہ اس کا خواتین کی جماعت کا جی